صبر۔ عثمان رضی اللہ عنہ صفت صبر سے متصف تھے۔ آپ کے ان مواقف میں سے جو اس صفت پر دلالت کرتے ہیں، فتنے کے دور میں آپ کا ثابت قدم رہنا ہے۔ اس وقت جبکہ آپ اور دیگر مسلمان پر مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، اس کے مقابلے میں آپ نے جو موقف اختیار کیا وہ فدائیت اور قربانی کی ایسی اعلیٰ مثال ہے جسے ایک فرد جماعتی وجود امت کی کرامت اور مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی راہ میں پیش کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی جان عزیز ہوتی اور امت کا وجود پیش نظر نہ ہوتا تو آپ کے لیے ممکن تھا کہ آپ اپنی جان کو بچا لیتے، اور اگر آپ خود غرض ہوتے اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی اور ایثار و قربانی کے جذبات سے سرشار نہ ہوتے تو بلوائیوں کے مقابلے میں صحابہ کرام اور ابنائے مہاجرین و انصار کو اپنی حفاظت اور دفاع میں لگا دیتے، لیکن آپ نے امت کے اتحاد کو برقرار رکھنا چاہا، اس لیے انتہائی صبر و ثبات اور احتساب کے ساتھ اپنی جان کی قربانی پیش کر دی اور اعلان کیا کہ میں صبر جمیل کے ساتھ اس عظیم فتنے کا مقابلہ کروں گا۔ اس طرح اس آیت کریمہ پر آپ کا مکمل عمل رہا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ قوی ایمان، اعلیٰ ظرف، مؤثر بصیرت اور عظیم صبر کے مالک تھے، اور اسی وجہ سے آپ نے امت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، جو مسلمانوں کے نزدیک آپ کے عظیم ترین فضائل میں شمار ہوا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ خون سے بچنے والے اور آپ کی عزت پر انگلی اٹھانے والوں اور آپ کے خون کے پیاسے لوگوں پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ چنانچہ جب شر پسندوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے قتل کے درپے ہو گئے اور آپ کو ان کے ارادے قتل کا بخوبی علم ہو گیا اور مسلمان آپ کی نصرت و تائید کے لیے پہنچے اور ان شر پسندوں سے قتال کرنے کا مشورہ دیا تو آپ برابر انہیں قتال سے روکتے رہے۔ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ چلے جائیں تو آپ نے فرمایا میں حرم میں الحاد کرنے والا نہیں بنوں گا۔ لوگوں نے کہا شام چلے جائیں، فرمایا دار ہجرت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر آپ سے کہا گیا تو پھر ان سے قتال کریں، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت میں پہلا تلوار اٹھانے والا نہیں بنوں گا۔ اور پھر آپ نے اس قدر صبر کیا کہ قتل کر دیے گئے، اور آپ کا یہ کردار آپ کے عظیم ترین فضائل میں سے قرار پایا۔ عدل۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صفت عدل سے متصف تھے، چنانچہ عبید اللہ عدی بن خیار کا بیان ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب وہ محصور تھے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا آپ امیر المؤمنین ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ نماز باغیوں کا امام پڑھاتا ہے جو ہم پر بہت گرا ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ نماز انسانوں کے عمل میں سب سے اچھی چیز ہے، اس لیے جب لوگ اچھا کام کریں گے تو تم بھی اچھا کام کرو، اور جب لوگ برا کام کریں گے تو تم ان کی برائی سے بچو۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے ایک غلام کے پاس سے گزرے جو اونٹنی کو چارہ دے رہا تھا۔ آپ کو اس چارے میں ناپسندیدہ چیز نظر آئی، آپ نے اس غلام کی گوشت مالی کر دی، پھر اپنے کیے پر نادم ہوئے اور غلام سے کہا تم اپنا بدلہ لے لو۔ غلام نے انکار کیا، لیکن آپ نے اس وقت اس کو نہیں چھوڑا جب تک کہ اس نے آپ کی گوشت مالی نہیں کر دی، اور آپ سے کہا خوب گوشت مالی کراؤ یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ بدلہ پورا ہو گیا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا خوب بدلہ ہے آخرت کے بدلے سے قبل۔ عبادت۔ عثمان رضی اللہ عنہ بڑے ہی عبادت گزار تھے۔ مروی ہے کہ آپ نے حج کے ایام میں حجر اسود کے پاس ایک رکعت میں قرآن ختم کر دیا، اور یہ آپ کی عادت تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ابن عباس نے اس آیت کریمہ هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم، کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہیں بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مقصود عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔
آپ کا معمول تھا کہ آپ جمعہ کی رات میں قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور جمعرات کی رات میں ختم کر دیتے، اور آپ برابر نفلی روزے رکھتے اور رات کے ابتدائی حصے میں سوتے اور باقی رات قیام میں گزارتے تھے۔ تو یہ کچھ اور اوصاف تھے جو یہاں ذکر کیے گئے، مزید اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے، آئندہ درس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام کی سیرت کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔